الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام استاد محترم صدر جلسہ، معزز علماء اکرام، مخلص ذمہ داران، اور آج ماشاءاللہ بروز اتوار چھٹی کے دن اس شوق سے، اس جذبے سے آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ کے سامنے ہے اور عنوان ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تمہارا کام ہے معروف کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا. وتنہون عن المنکر، اور تمہارا کام ہے منکر سے روکنا، برائی سے روکنا. معزز سامعین، اس امت کے وجود کا مقصد قرآن مجید کے مطابق دعوت اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی چیز ہے، عربی زبان میں ایک جملہ ایسا کہا جاتا ہے: احسن الاقوال وازکاها عند اللہ. سب سے زیادہ پسندیدہ بات اللہ کو کون سی ہے؟ جی کون سی ہے؟ آپ کو اٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. کون سی بات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ بولیں. دعوت اللہ. سبحان اللہ. اور دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے: ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر کس کی بات ہے؟ ترجمہ کیسا ہے؟ اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے، خالی بلاتا نہ رہے، خود بھی نیک عمل کرے. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس سے بہتر بات دنیا میں اللہ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے. جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں، تمام رسولوں کے بعثت کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد دعوت اللہ ہے. دلیل سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے. یہاں بھی آئے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے، اور جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں ان کے آنے کا بنیادی مقصد قرآن مجید یہ کہتا ہے: اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. دعوت اللہ، ان کے آنے کا مقصد یہی دعوت توحید. معزز سامعین، اس وقت ہماری ایک قوم، ہماری امت مسلمہ اپنی کامیابی الگ الگ جگہ ڈھونڈ رہی ہے. کوئی مائک پر کھڑے ہو کر کہتا ہے سارے لوگوں کو علم پڑھاؤ. یقیناً علم ہونا چاہیے، دین کا بھی ہونا چاہیے اور دنیا کا بھی ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے اخلاق اچھے بناؤ. یقیناً اس قوم کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. کوئی کچھ اور، کوئی کچھ اور. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہاری کامیابی اللہ نے دعوت میں رکھی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. یہ ایک صورت ہے آپ میں کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر آدمی جانتا ہے. والعصر جانتے نہیں جانتے؟ ارے بھائی جانتے نہیں جانتے؟ آواز تو کرو. جی ہاں، شاید بیانوں سے زیادہ بریانی میں اثر تھا. نہیں،
کون سا اچھا تھا؟ بیان اچھا ہے یا بریانی اچھی تھی؟ بریانی اچھی تھی، سبحان اللہ۔ اچھا، دو بھی اچھا تھا۔ کسی حال میں بریانی کی فضیلت کم نہیں ہونی چاہیے جی، کسی حال میں، سبحان اللہ، صرف تمہاری توجہ لینے کے لیے یہ جملہ میں نے کہا۔ آپ سبھی لوگ ایک سورت کو جانتے ہیں، ہر چھوٹا بچہ وہ سورت کو جانتا ہے، والعصر پڑھیے، ارے بے ایک آواز پڑھیے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ناکام ہے، مسلمان بھی ہے اس میں، غیر بھی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ نے نسخے بتا دیے، یہ آدمی کامیاب ہے، کون؟ الا الذین، ذرا زور سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو آپ ہی آ جائیں، بیان کریں انشاءاللہ جی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیابی اگر چاہتے ہو، نقصان سے اگر بچنا چاہتے ہو، ایمان چاہیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے، اور یہ دونوں کے ساتھ اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، پہنچاؤ۔ وتواصوا بالصبر، اس راستے میں بہت تکلیفیں آئیں گی، اس کے راز اس لیے صبر بھی کرو۔ اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو پھر دعوت اللہ میں کامیابی اللہ پاک نے رکھا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ابھی بات ہمارے بھائی دعا کی کر رہے تھے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی نسلوں کو اللہ ان جیسا بنائے۔ ماشاءاللہ، پورا کرنٹ آ گیا واپس، بیٹری واپس شاید چارج کر دیا شیخ نے جی۔ میری اللہ سے دعا ہے، اور وہ عالم کا نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اللہ ہماری نسلوں کو ایسا بنائے، اللہ ویسے علماء بار بار پیدا فرمائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مقصود الدعوہ النبویہ بل المقصود بخلق الخلق وانزال الكتب وارسال الرسل ان يكون الدين كله لله وهي دعوة الخلائق الى خالقهم۔ سبحان اللہ، میں نے عربی میں جملہ پڑھا ہے، میں جانتا ہوں اتنی فصیح عربی آپ نہیں سمجھ پائے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ مقصود الدعوہ النبویہ، دعویٰ کا جو اصل مقصد ہے، بخلق الخلق، اللہ نے جو مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد، وانزال الکتب، تمام جو آسمان سے کتابیں اللہ نے اتاری ہیں وہ کتابیں نازل کرنے کا مقصد، وارسال الرسل، اور سارے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ایک ہے۔ وہ مقصد میرے ساتھ پڑھ لو آپ، کیا مقصد ہے وہ؟ بولو، ان یکون الدین کلہ للہ، دین اللہ کے لیے ہو، عبادت اللہ کی طرف ہو، اور مقصد اس کا یہ ہے وَدَعْوَةُ الْخَلَائِقِ إِلَى خَالِقِهِمْ، ساری مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے۔ یہ سارے رسولوں کے آنے کا مقصد، نزول کتب کا مقصد، یہ جملہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ایک اور جملہ ہے، یہ منسوب ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرف بھی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف بھی، فالنفوس احوج الى معرفت ما جاء به صلی اللہ علیہ وسلم واتباعه منها الى الطعام والشراب۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کھانے پینے سے زیادہ اس بات کے محتاج ہیں، لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ کھانے پینے سے کس کی ضرورت ہے؟ ما جاء به صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو نبی لے کر آئے ہیں اس چیز کی ضرورت لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ ضروری۔ یہ میں نے قرآن کی کچھ آیتیں اور ایک بہت بڑے عالم ان کے دو اقوال میں نے تمہارے سامنے پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تمہارے سامنے پڑھ دوں۔ دو حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں اس کام کے لیے، اس موضوع کے لیے۔ پہلی حدیث مشہور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون عمل کریں گے اس پہ؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ مگر کیسا عمل کریں گے؟ ایک مولوی صاحب بہت اچھا بیان دیے جمعہ کے خطبے میں اسی موضوع پر، موضوع بھی یہی، دعوت اللہ، کسی کو مسلمان بناؤ، ثواب بہت۔ یہی حدیث ابھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، بہت دل کو بھا گئی حدیث۔ وہ ایک پٹھان صاحب جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے باہر نکلے، جانتے نہیں، ایک آدمی کو پکڑے، گردن پہ چاقو رکھا، کہا پڑھ کلمہ، نہیں جانتے نہیں۔ اس نے کہا بھئی کلمہ بولو کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کلمہ کیا ہے، مگر تو پڑھ کلمہ۔
ایسے دائی مت بنو، ایسے دائی مت بنو، یہ سننے کے لیے لطیفہ اور مذاق ہے، مگر آج یہ حقیقت حال ہے۔ بہت سارے دائی ایسے ہی پٹھان کی طرح ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں جاتا ان سے، آیتیں پڑھی نہیں جاتی قرآن کی، اور وہ دائی بنے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے دائی ہیں، میں گزارش، اگر ہے جذبہ دعوت، اگر دعوت کا جذبہ ہے، سبحان اللہ، اس کے شرائط ہیں، اس کے اصول ہیں، اسے معلوم کرو، پھر دائی بنو انشاءاللہ۔ اب یہ حدیث سن لو جی، آپ نے انشاءاللہ بہت زور سے کہا ہے، اس لیے میں پہلے یہ بول کر بعد حدیث تمہارے سامنے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، رواہ الامام مسلم۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، بہت بڑی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کوئی بھی ہدایت کی طرف اگر کسی کو بلائے گا، کان لہ من الاجر، اس کو جو عمل کرنے والا ہے، جس پر اس نے دعوت کا کام کیا، وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا۔ سننے میں تو بڑی آسان حدیث ہے یہ، مگر ماشاءاللہ میرے بھائیوں، ایک مولوی صاحب نے، ایسے بھی ہیں علماء، یہ وقت نہیں ہے، ان کی ایک کی وجہ سے پورا گاؤں توحید پر آیا ہے، آیا نہیں آیا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں، یہ ایک آدمی ایک طرف جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی برکت ایسی ہوتی ہے، وہ جدھر جدھر سے گزرتا ہے وہ سارے گاؤں والے حدیث ہیں۔ جی ہاں، آج اس کی قبر میں الحمدللہ آپ کو کسی دوست نے سمجھایا، دیکھ تو جو کر رہا ہے وہ شرک ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ہماری تقریروں سے شاید کم، دوستوں کی محنت سے زیادہ لوگ توحید پر آئے ہیں، دوست جو سمجھاتے ہیں، کئی لوگ ہیں سبحان اللہ، اللہ ایسے دوستوں کو جنت میں بھی باقی رکھے، اللہ کے عرش میں اللہ ایسے دوستوں کو باقی رکھے جن کی دوستی توحید پر ماشاءاللہ قائم ہوئی ہے، اور رد شرک پر جن کی دوستی قائم ہوئی ہے الحمدللہ۔ آپ نے کسی کو بلایا، وہ ایک آدمی، کتنے خاندان چاہیے میں گنا سکتا ہوں، بڑا اجر ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور آگے چلیں، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ، اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا۔ سمجھ میں آیا ٹکڑا؟ یہ سچ بولو، کولار بنگار پیٹ KGF کے لوگوں، سمجھ میں آیا؟ یہ سچ بولو جی، آیا سمجھ میں؟ اسلام جب شروع ہوا اجنبی تھا، آیا سمجھ میں؟ نہیں بول رہے ہیں، آیا؟ ماشاءاللہ، تو نکلوں آگے بولوں۔ ان الاسلام، اجنبی کسے بولتے ہیں؟ ایک نئے گاؤں میں ایک آدمی جاتا ہے، کوئی نہیں پہچانتا، اجنبی ہوتا ہے آدمی وہ۔ اسلام شروع میں ایسے ہی تھا، کوئی نہیں جانتے تھے اسے، 5 آدمی مسلمان، 6 آدمی مسلمان، 10 آدمی مسلمان، ساری دنیا میں کون جانتا تھا اسلام کو؟ اسلام اجنبی شروع ہوا، اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ اسلام ایسے ہی ہو جائے گا، سکڑتا اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، غربا کے لیے خوشخبری ہو۔ صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ اجنبی لوگ کون ہیں، یہ غربا کون ہیں؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس، غربا کسے کہتے ہیں؟ جب لوگ فساد کر رہے ہوں، لوگ غلطیاں کر رہے ہوں، لوگ جو ہے شرک و بدعات میں مبتلا ہوں، تو وہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، انہی کو غربا کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مومن کے اندر قرآن یہ کہتا ہے، غلطی کو دیکھ کر مومن کبھی خاموش نہیں رہ سکتا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز مومن میں آئے گی ضرور۔ جب بھی مومن غلطی کو دیکھے گا، شرک کو دیکھے گا، بدعت کو دیکھے گا، مومن اگر کسی نوجوان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، مومن کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ مومن کے اندر 3 میں سے ایک بات آنی چاہیے، اگر وہ نہیں آتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے کمزور ایمان نہیں ہے، ذالک اضعف الایمان۔ اگر وہ پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا، اگر ہاتھ سے باپ بیٹے کو روک سکتا نا، ہاتھ سے، ماشاءاللہ باپ روک سکتا نا ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے، اگر زبان سے بھی نہیں تو پھر دل میں اس چیز کو برا جانے، کم سے کم دل میں اسے برا جانے، اگر وہ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ سب سے کمزور ایمان۔
مومن کے اندر یہ ہونا چاہیے. قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی عادت یہ ہوتی ہے وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں میرے بھائیوں یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہودیوں کی عادت یہ ہے شیخ اپنا دیکھ دوسروں کو چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں. کیا اصول ہے؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے اس اجتماع کے اندر میرا خالی یہی جملہ لے کر جائیں گے میں نے جتنا بولا سارا چھوڑ کر شیخ نے وہ کیا کی بولے تھے ایک بار دوسروں کو چھیڑو نہ کو ہمارا چھوڑو نہ کو یہی لے کر جائیں گے. نہیں ہے, یہ یہودیوں کی عادت ہے. قرآن مجید کہتا ہے پارہ نمبر 6 کی آخری آیتوں میں سے ہے سبحان اللہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہودی جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں روکتے نہیں ہیں, مگر مومن جب دیکھتا ہے تو مومن کا دل سبحان اللہ درد ہوتا ہے اور وہ روکتا ہے. میری عادت کوئی بھی اگر بولتا میں غور سے سنتا ہوں, بچہ بھی بولا تو میں غور سے سنتا ہوں. کئی چیزیں مجھے اللہ پاک وہاں سے عطا کیا ہے. ایک بار ایک بچہ جو ہے تقریر کر رہا تھا, میں اس کی تقریر غور سے سنا, مجھے ایک چیز نظر آئی جو آج میرے عنوان سے متعلق ہے. چیز یہ تھی سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, ایک چونٹی کھڑے ہو کر اپنے سارے چونٹیوں سے کہتی ہے قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک چونٹی کھڑے ہو کر اپنے سارے قوم سے کہہ رہی ہے بلوں میں چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے انجانے میں کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے. اس بچے نے کہا اللہ سے دعا ہے اللہ وہ بچے کو دین کا اچھا داعی بنائے. جی اس نے کہا چونٹی کے دل میں اپنے قوم کا درد ہے, ہمارے دل میں نہیں ہے. جی چونٹی کے دل میں قوم کا درد ہے, یہ قوم برباد ہو جائے گی. وہ درد ہمارے سینے میں نہیں ہے کہ یہ ہماری قوم شرک میں برباد ہو رہی ہے, بدعت میں برباد ہو رہی ہے, قبر پرستی میں برباد ہو رہی ہے. اللہ یہ درد ہمارے سینے کے اندر عطا فرمائے. جی ہاں میرے بھائیوں, اگر دعوت کریں گے بہت فائدہ ہے, نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے. یہ 2 منٹ میں شاید یہ 2 باتیں بول کر مختصر انداز میں بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. دعوت کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے, سنو غور سے, نیکی کا حکم دیتے دیتے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ میں لوگوں کو بول رہا ہوں اگر میں خود نہیں کروں گا یہ جذبہ اندر آتا ہے, برائی سے روکتے روکتے برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے, وہ برائی چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے کیا جی؟ تمہیں خود بول رہے ہیں آپ خود عمل نہیں کر رہے. دعوت کا یہ پہلا فائدہ خود ہماری ذات کو ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ میں نے حدیث تمہارے سامنے بتائی, اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی بھی سدھر گیا تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ تمہیں جاری رہے گا. نقصان کیا ہے؟ ابھی نقصان پر ہی بات ختم کر لیتا ہوں میں. قرآن و حدیث میں بہت سارے نقصان بتائے گئے ہیں, ایک نقصان تمہارے سامنے کہوں گا بس. اگر قوم نے دعوت کا کام نہیں کیا, اگر قوم نے دعوت کا کام نہیں کیا اللہ کا عذاب آئے گا اور اس عذاب میں ساری قوم شامل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو, سنو جی غور سے مسلمانوں, ظالم بادشاہوں کو اللہ مسلمانوں پر مسلط کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. پوری قوم مل کر دعائیں مانگے گی, تہجد میں, تراویح میں, وتر میں, سجدوں میں دعائیں مانگے گی, مگر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول. یہ دعوت نہیں کرنے کا انجام ہے. کیا دلیل ہے مولوی صاحب؟ سن لیجئے. میں نے 4 حدیثیں نوٹ کی, 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے, ایک حدیث پر بات ختم کرتا ہوں. حدیث صحیح ہے, مرو بالمعروف, سنن ابن ماجہ کی حدیث. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر, برابر معروف کا حکم دیتے رہو, برابر برائی سے روکتے رہو. قبل ان تدعو فلا يستجاب لكم, قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا, قبول نہیں کرے گا. آج ایسا ہے؟ چہرے تو ہلاؤ. ایسا ہے آج؟ ایسا ہے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کئی اسباب ہیں دعا نہیں قبول ہونے کے. ایک بڑا سبب یہ ہے ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے. اللہ ہمیں داعی بنائے, اللہ ہمیں داعی بنائے, اللہ داعیوں کی حفاظت فرمائے, اللہ خطیبوں کی حفاظت فرمائے, اللہ علماء کی حفاظت فرمائے. میں نے اس جمعہ میں کہا, اعلان کے ساتھ ختم کروں گا, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, آپ عالم سے محبت کرتے ہیں؟ 5% لوگ
اپنا اپنا فون کھولو، ڈی پی کھولو، پتہ چلتا ہے کس کس سے محبت کر رہے ہیں۔ عالم سے، علماء سے محبت ہے؟ اگر آپ کو علماء سے محبت ہے، آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ نے کبھی کسی عالم کو دعا دیا؟ دعا دیے آپ؟ ماشاءاللہ 2-3 آدمی ہی۔ اگر آج کے بعد دعا دینا، ضرور دعا دینا، صحت کی، برکت کی، مگر ساتھ میں ایک اور دعا دینا، اللہ ان کے علم پر ان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جی اگر 1000 لوگ مجھے دعا دے دیں، شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے، میرے لیے عمل آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک دعوت کا ہی مان لیجئے ایک مظہر ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں، پلیٹ فارمز ہیں دعوت کے، اس میں سے یہ بھی ایک اس طرح کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے۔ یہ اس کو جس نے بھی رچا ہے، اس کا انتظام کیا ہے، میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دنیا آخرت میں وہ بھائیوں کو عطا فرمائے۔ معمولی بات نہیں ہے اتنا بڑا اجتماع کرنا، انتظامات کرنا، کتنی فکر ان لوگوں نے کی ہوگی۔ اللہ پل پل کے بدلے اللہ ان کو دنیا و آخرت میں اللہ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے۔